کروں کہ اس جذبے کو پا لینا یا اس عقل یا فہم سے اس جذبے کو حاصل کر لینا، اس انتہا میں حاصل کر لینا کہ رب سے محبت ہو اور عشق ہو، شدت سے ہو، ٹھیک ہے، اس جذبے سے زندگی گزار لینا ممکن بنا لیں ہم، یا بنا لینا تصوف کی ابتدا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور فقر بھی یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف اصل میں رب تعالیٰ کا وہ علم ہے جو ہمیں یا مجھے آپ کو اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی اصل میں ہماری نہیں ہے، یہ تصوف ہے، ٹھیک ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یاد ہمارے رب کی ہو اور دل ہمارا ہو، ٹھیک ہے، چہرہ کسی اور کا ہو اور نگاہ یا بصیرت و علم وہ ہمارا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے ہر چیز۔ تو بیٹھے ہم کہیں اور ہوتے ہیں، ہم سفر کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ہمارا خیال کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی جو کسی اور کی جگہ ہی ہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا یا اسے قائم رکھنا، اس ممکن بنانے کی ہر صورت کو کوشش جاری رکھنا جو ہے، اس صورت کو، یہ فقر ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے اور یہ جان لیتا ہے تو یہ مان بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی یہ آزادی بھی تو اصل میں آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمینوں سے، مگر نہیں نکل سکو گے سوائے اس طاقت کے، ٹھیک ہے۔ تو غور کریں گے رب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب کسی کو طاقت عطا کرنی ہوتی ہے تو پہلے رب تعالیٰ اسے تسلیم کا شعور دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا تسلیم کا شعور دیتا ہے، مطلب کہ اسے ایکسیپٹنس کا یا قبول کرنے کا جو طاقت عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان رازوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے تسلیم کا شعور۔ اب اگر تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے پھر انسان فرعون بن کے مرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی طاغوت یا طاغوت بن کے مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا حال زندگی جو ہے ہم گزار بھی رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ طاقت یا اختیار رب نے سب جیسا ہر انسان اور جن کو دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تسلیم یعنی ایمان اور پھر دل کا یقین اور ایمان اگر ہم کوشش سے حاصل نہیں کرتے تو ہم بھی استغفر اللہ یا فرعون بن کے مریں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھیں اور غور کریں اس بات میں۔ اس لیے نیک لوگ جو طاقت کے امیدوار ہیں وہ تسلیم سے یعنی ایمان پر توجہ اور اپنے اپنے ذاتی ایمان یا تسلیم سے ابتدا کرتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، اس چیز کی، تصوف یا فقر کی۔ تسلیم یعنی ایمان مومن بننے کے بعد کی طاقت عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو طاقتیں عطا ہوتی ہیں وہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ہماری خود کی حاصل شدہ طاقت مراد علم، عطا، تربیت، دنیا کو حاصل کرنے میں جو ہم نے حاصل کی ہے اس طاقت میں، اور رب تعالیٰ کی عطا کرتا طاقت جو عطا علم طاقت یعنی نافع علم کی تربیت سے دنیا کو حاصل کرنا یا دنیا میں ٹائم گزارنا، اصل میں یہاں حاصل کرنے سے مراد ٹائم گزارنا ہے یا سفر سے مسافر سی حالت میں اس طاقت جو ٹائم گزارنا ہے، اس طاقت کی عطا میں رب کی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو طاقت عطا ہے ہمیں یہ رب کی دی ہوئی ہے، بہت بڑا، اور ان دونوں چیزوں میں جو ہے بہت بڑا اور بنیادی فرق موجود ہے۔ اور جب کوئی بھی اپنی طاقت یا علم و تربیت سے چلتا ہے تو اس کا انجام فرعون یعنی نمرود شداد جیسا یقیناً ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو زندگی کے مختلف انداز جو ہائے ہستی میں ایک انداز تصوف کا بھی ہے یعنی فقیری کا ہے۔ تصوف اپنی اصل میں انسان کے ساتھ آگاہی اور مخلوق کے حوالے سے خالق و عظیم کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ پہ لازمی غور کریں کہ تصوف اپنی اصل میں جو چیز ہے وہ انسان کے ساتھ آگاہی اور مخلوق کے حوالے سے خالق و عظیم کی پہچان، ٹھیک ہے، وہ جو ہے تصوف ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ پہ لازمی غور کرنا ہے آپ نے، اور جو علم ہمیں یہ بتا رہا ہے تصوف اسے کہتے ہیں۔ تو جیسے تصوف وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر ہے، ورنہ پھر ہماری زندگی جو ہے اپنے پروگراموں پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، جو پھر ہم نے جو پروگرام بنائے ہوتے ہیں ان پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب یا دین
جو ہے اجتماع کا شعور ہے، یعنی جمعہ، عید، جہاد، قتال، شہادت وغیرہ، ٹھیک ہے، ارکان دین۔ ہاں تصوف کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں محبت و عشق میں سفر جاری رکھنے اور دریافت کرنے کو کہتے ہیں تصوف، ٹھیک ہے۔ اگر تصوف کا کوئی فارمولہ ہے تو وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس فضل سے حاصل شدہ محبت و عشق کا جذبہ، جنون ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فضل ایسا ہی ہے جیسے دریا پہاڑ سے چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی فارمولے کے بغیر، کسی بھی منشور کے بغیر، ٹھیک ہے، گزرگاہ نہ ملے پھر بھی وہ چلتا رہتا ہے، اور پھر آخر کار پیاسی ندی یا ساگر سے مل جاتا ہے یا مل جاتی ہے۔ تو جیسے ایک پروگرام ہم بنا لیتے ہیں، اس تربیت اور علم کے نتیجے میں یہی ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اصل پروگرام ہمارا بنا ہوتا ہے وہ اللہ کا ہے، اور اپنا اللہ کا ہے، اپنے اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا بھی اپنا اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف دراصل اپنی زندگی میں اللہ کے عمل کو دریافت کرنا یا جاننا ہے، ٹھیک ہے، یا رب کے عمل کے حوالے سے اپنی زندگی کو دریافت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور تصوف کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ تصوف ہی تو اصل زندگی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، تصوف کو اسلام کے حوالے سے تلاش یا دریافت کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جھنڈا بھی اسلامی لگایا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تصوف دراصل انسانی ہے، رحمانی ہے، اور ربی ہے، اور کائناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کا اپنا معبود ہے، اور اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ جو تصوف ہے یہ رب کا ہی تو ہے، یعنی رب کی ذات کا ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف ہم نے اسے صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک، تاکہ ہمارا سفر جو ہے ہمارے بزرگوں کے حوالے سے چلتا رہے، کیونکہ ہمارا درود شریف ہے، اور ہمارے اپنے نام بھی ہیں، اسما بھی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ وحدت کے ساتھ امت میں ایک خیال لے کر جو ہے ہم چل پڑیں، اور وہ خیال کیا ہوگا، زندگی کا باطنی شعور، ٹھیک ہے۔ اب اس سفر میں اگر پیر مل جائے تو خوش قسمتی ہے، اور پیر آپ کے شوق کی جو ہے زلفیں جو ہے وہ سنوار دیتا ہے، اور اگر پیر نہ بھی ملے تو جو شوق رب سے، محبت اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لازوال جذبہ ہمارے باطنوں میں موجود ہوتا ہے، وہ شوق پھر والہانہ انداز اختیار کر لیتا ہے اگر پیر نہ ملے تو، ٹھیک ہے، اور فاصلے طے کرتا جاتا ہے، جنون بن جاتا ہے پھر وہ شوق، ٹھیک ہے۔ یہ شوق، یہ عشق کی آگ جو ہے جب بھڑک اٹھے گی ہمارے اندر، یا بھڑک اٹھتی ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے عشق کا، جو ہے عشق کا معاملہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے بلے شاہ کا ایک شعر بھی ہے، عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے، ٹھیک ہے، عشق جے ہو جاوے بسوں بار تے پھر نچنا پیندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ انسان سب کچھ طے کر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دو صورتیں ہیں، وہ لوگ بھی بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں پیر مل جائے، اور جنہیں نہ ملے وہ بھی اپنی جگہ قسمت والے ہوتے ہیں۔ اب جنہیں پیر مل جائے وہ اپنا سب کچھ پیر کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے ہم ہماری بیماری جو ہے وہ ڈاکٹرز کے حوالے کر کے خود سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیر جو ہے، اب پیر کا عمل کامل ہوا تو انشاءاللہ آپ کی جب آنکھ کھلے گی تو آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی حقیقی جو ہے انجام کے ساتھ، یا عاشق کی مانند پیش ہوں گے، ٹھیک ہے، عاشق رسول یا عاشق اللہ کے بندے کی صورت میں، ٹھیک ہے، اگر پیر کامل ہوا تو پھر جو ہے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر پیر جو ہے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر پیر کامل ہے تو۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔